ایک جنگل میں ایک شیر رہتا تھا جو بہت نیک اور عقل مند تھا۔ سب جانور اس کی عزت کرتے تھے اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی وہ شیر کے پاس مشورہ لینے جاتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک لومڑی بھی رہتی تھی جو بہت چالاک تھی۔ اس کی چالاکی کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوسرے جانوروں کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ لومڑی کا نام ببلو تھا۔ ببلو کسی کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتی تھی۔ کبھی خرگوش کی کھانے کی چیزوں کو چھین لیتی، کبھی ہرن کے بچوں کو ڈراتی اور کبھی بندر کی درخت سے پھل چرا لیتی۔ سب جانور اس سے بہت پریشان تھے لیکن ببلو کی چالاکی کے آگے بے بس تھے۔ ایک دن سب جانوروں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ ببلو کی شکایت شیر کے پاس لے کر جائیں گے۔ سب جانور اکٹھے ہو کر شیر کے پاس پہنچے اور ببلو کی شکایت کی۔ شیر بادشاہ، ببلو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، وہ ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دیتی ہے، آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ہرن نے کہا۔ شیر نے سب کی بات سنی اور ببلو کو اپنے پاس بلایا۔ ببلو شیر کے سامنے حاضر ہوئی تو شیر نے نرمی سے کہا، ببلو، سب جانور تم سے بہت پریشان ہیں، کیا یہ سچ ہے کہ تم انہیں تنگ کرتی ہو؟ ببلو نے مسکراتے ہوئے کہا، شیر بادشاہ، میں تو صرف مذاق کرتی ہوں، میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ شیر نے کہا، ببلو، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہاری چالاکی کسی کے لیے مذاق ہو سکتی ہے لیکن دوسرے کے لیے تکلیف دہ۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، آج کے بعد تم کسی کو تنگ نہیں کرو گی، اگر تم نے وعدہ توڑا تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ ببلو نے سر ہلا کر کہا، جی شیر بادشاہ، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ سب جانور خوش ہو کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ چند دن تک ببلو نے کسی کو تنگ نہیں کیا لیکن پھر اس کی پرانی عادتیں لوٹ آئیں۔ وہ پھر سے دوسرے جانوروں کو تنگ کرنے لگی۔ ایک دن ببلو نے سوچا کہ کیوں نہ بندر کو ایک اور دفعہ تنگ کیا جائے۔ ببلو نے بندر کے درخت کے نیچے ایک گڑھا کھودا اور اس پر پتوں کی تہ بچھا دی۔ بندر جب آیا تو اس نے ببلو کی چالاکی کو بھانپ لیا۔ بندر نے اپنی چالاکی سے ببلو کو ہی اس کے گڑھے میں گرا دیا۔ ببلو گڑھے میں گری اور شور مچانے لگی، بچاؤ بچاؤ! سب جانوروں نے ببلو کی آواز سنی اور شیر کے پاس پہنچ گئے۔ شیر نے ببلو کو گڑھے سے نکالا اور کہا، ببلو، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ کسی کو تنگ نہ کرو، اب تم نے اپنے ہی جال میں پھنس کر دیکھ لیا کہ چالاکی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ببلو شرمندہ ہوئی اور سب جانوروں سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد ببلو نے سچ میں وعدہ کیا کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گی اور سب جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہے گی۔ شیر نے بھی اس کی معافی قبول کی اور سب جانور خوشی خوشی رہنے لگے۔